باہر دروازے پر کون آیا تھا؟ شیان احمد، میرا وکیل تھا۔ بس کسی کاغذات پر میرے دستخط چاہیے تھیں۔ کس چیز کے دستخط؟ شازیہ نے اپنے شوہر شیان احمد سے پوچھا۔ میری بیوی نے مجھ سے ڈائیورس مانگی تھی اور میں نے دے دی ہے، شیان نے اپنی نئی نویلی دوسری دلہن کو جواب دیا۔ کیا تمہاری میرے ساتھ دوسری شادی ہے؟ تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ یا تو تم مجھے ابھی اور اسی وقت طلاق دو یا پھر آج رات ہی ہم سہاگ رات بنائیں گے۔ تم بڑی بے وقوف ہو، تم اتنی تھکی ہوئی ہو اور وقت بھی بہت ہو چکا ہے، کل بات کریں گے۔ شیان احمد نے اپنی بیوی کو سمجھانے کی کوشش کی۔ نہیں، تمہیں ایک نہ ایک فیصلہ کرنا پڑے گا۔ شازیہ نے اپنے شوہر کی طرف غصیلی آنکھوں سے دیکھا۔ آج اسے آفس میں کام کرتے ہوئے 5 بج چکے تھے، حالانکہ اس سے پہلے آفس کی چھٹی 4 بجے ہو جاتی تھی، لیکن اس دن شازیہ کو اپنا کام ختم کرنے میں دیر ہو گئی اور اس کے باس نے اسے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ تم وہ فائل مکمل کر دو جس کا پروجیکٹ ہمیں ملنے والا ہے، اور وہ فائل آج ہر صورت میں مکمل کرنی ہے۔ شازیہ کو معلوم ہو چکا تھا کہ آج میرا کام وقت پر ختم نہیں ہوگا، اور وہ تیزی کے ساتھ کام مکمل کر رہی تھی، لیکن اس سے پتہ ہی نہ چلا کہ وقت کہاں سے کہاں پہنچ چکا تھا۔ آفس کے سبھی لوگ جا چکے تھے، حالانکہ اس کا باس بھی اب آفس سے جا چکا تھا۔ اسے کام کرتے ہوئے 5:30 بج چکے تھے۔ باہر موسم ابر آلود ہو رہا تھا، اور جب شازیہ اپنا کام ختم کر کے باہر نکلی تو بارش بڑی شدت سے ہو رہی تھی۔ وہ بڑی پریشان تھی کیونکہ اتنی زیادہ بارش میں نہ ہی اسے کوئی آٹو والا نہ ہی کوئی کیب والا دکھائی دے رہا تھا۔ گارڈ سے پوچھنے پر اسے پتہ چلا کہ آفس کی گاڑی بھی اس وقت موجود نہیں ہے۔ شازیہ یہ ساری صورتحال دیکھ کر بہت پریشان تھی۔ دوسری طرف اسے اپنے گھر کا خیال بار بار آ رہا تھا، کیونکہ اس کی ماں نے اسے ہمیشہ سے یہ تاکید کی ہوئی تھی کہ تم ٹھیک 4:30 بجے گھر پہنچ جایا کرو، کیونکہ شازیہ کے آفس سے اس کے گھر تک زیادہ سے زیادہ آدھا گھنٹہ لگتا تھا، لیکن اس دن تو شازیہ کو 5:30 اپنے آفس میں ہی بج چکے تھے، اور بارش بھی اتنی شدت سے ہو رہی تھی۔ شازیہ نے اپنے بیگ سے فون نکالا اور ہڑبڑاتے ہوئے ہاتھوں سے اپنی امی کو فون لگایا تاکہ اسے بتا سکے کہ آج اسے آفس سے آنے میں دیر ہو جائے گی، کیونکہ اسے پتا تھا کہ اگر وہ لیٹ گھر پہنچی تو اس کے گھر میں بیٹھی ہوئی اس کی دادی، جو کہ بہت سخت عورت تھی، وہ طوفان برپا کر دے گی۔ لیکن شاید قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا، اور شدت کی بارش ہونے کی وجہ سے اس وقت نیٹ ورک صحیح نہیں آ رہا تھا اور شازیہ کی کال نہیں لگی۔ شازیہ نے اپنے بیگ کے اندر فون ڈالا اور آفس کے دروازے پر بارش کے رکنے کا انتظار کرنے لگی۔ 10 سے 15 منٹ کے بعد بارش کم ہو گئی تو شازیہ اپنے آفس سے باہر نکلی اور روڈ کے کنارے کھڑے دیکھ رہی تھی کہ کوئی رکشے والا یا کوئی ٹیکسی والا اسے نظر آ جائے اور وہ اس کو پکڑ کر گھر چلی جائے گی، لیکن بہت دیر گزرنے کے بعد اسے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ سورج غروب ہونے والا تھا، لہٰذا شازیہ نے سوچا کہ میں روڈ کے کنارے ہی چلنا شروع کر دیتی ہوں، راستے میں جو بھی سواری مل جائے گی بیٹھ کر اپنے گھر چلی جاؤں گی۔ اب وہ چلتی چلتی جا رہی تھی کہ وہ آفس سے بہت دور پہنچ چکی تھی، اور راستے میں ایک سنسان راستہ تھا، اور اس دوران اسے بھی ابھی تک کوئی بھی سواری نہیں ملی تھی۔ اب جوں شازیہ اپنے قدم آگے بڑھاتی جا رہی تھی، اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو رہی تھی، کیونکہ آگے اسے سارا راستہ سنسان دکھائی دے رہا تھا۔ دور دور تک کسی انسان کا نام و نشان نہیں تھا، اور دوسری طرف سورج بھی غروب ہو چکا تھا اور اندھیرا چھا رہا تھا۔ شازیہ نے ایک بار پھر اپنے بیگ سے فون نکالا اور اپنی امی کو لگانا چاہا،
تاکہ اسے بتا سکے کہ میں گھر آ رہی ہوں، لیکن مجھے دیر ہو جائے گی، کیونکہ شازیہ کو وہ دن یاد تھا کہ ایک دن وہ کسی مجبوری میں اپنے گھر دیر سے پہنچی تو اس کے پہنچنے پر اس کی دادی نے پورے محلے والوں کو اکٹھا کر دیا تھا۔ اس کی دادی زیادہ پڑھی لکھی خاتون نہیں تھی، لہٰذا وہ آفس کے معاملات کے بارے میں بالکل نہیں جانتی تھی۔ اگر شازیہ اپنے گھر وقت پر نہ پہنچتی تو اس کی دادی دوسری عورتوں کی طرح اپنی پوتی کی عزت کو اچھالنا شروع کر دیتی اور اس کو ایسے ایسے طعنے دیتی کہ جسے سن کر شازیہ کی آنکھوں سے آنسو برسنے لگتے، لیکن اپنی ماں کے اشاروں کو دیکھ کر وہ پھر خاموش ہو جاتی۔ شازیہ کی ماں سمجھدار تھی، لیکن اس کے باپ کے جانے کے بعد وہ بہت کمزور ہو گئی تھی۔ تھوڑی سی بات بھی اس کی ماں کو کمزور کر دیتی تھی۔ اس کی دادی شازیہ کو حوصلہ دینے کی بجائے اسے ہمیشہ ڈانٹتی رہتی تھی۔ اپنے باپ کے مرنے کے بعد شازیہ اپنی چھوٹی بہن، اپنی ماں اور اپنی دادی کے ہر دکھ سکھ کو بانٹ رہی تھی۔ ان سب کی ذمہ داری شازیہ نے اپنے کندھوں پر اٹھا رکھی تھی، حالانکہ ابھی وہ صرف 18 سے 19 سال کی تھی اور وہ اس کے کام کرنے کی عمر نہیں تھی، بلکہ گھر میں بیٹھ کر آزادی کے دن گزارنے کی تھی، کیونکہ شادی کے بعد تو پھر نصیب کا نہیں پتا کہ اسے کیسا سسرال ملے گا۔ اب یہ ساری باتیں وہ سوچتی ہوئی شازیہ روڈ کے کنارے جا رہی تھی کہ اچانک ایک بائک کے رکنے کی آواز آئی۔ شازیہ نے پیچھے پلٹ کر دیکھا تو 2 لڑکے بائک پر آ کر اس کے پیچھے رکے تھے اور شازیہ کو گندی سی مسکراہٹ سے کہنے لگے، چلو جان من، ہم آپ کو اپنی منزل تک پہنچا دیتے ہیں، تم بھی کیا یاد کرو گی؟ انہیں دیکھ کر شازیہ نے پھر آگے کی طرف دیکھا اور اپنے قدم تیز کر دیے، لیکن وہ لڑکے اب مسلسل اس کا پیچھا کر رہے تھے۔ ان لڑکوں کو اپنے پیچھے آتے ہوئے دیکھ کر شازیہ کے دماغ میں کئی وسوسے آ رہے تھے۔ وہ سوچ رہی تھی کہ پہلے ہی میں ڈر ڈر کر گھر جا رہی ہوں کہ میرے جانے پر میری دادی طوفان کھڑا کر دے گی، اور ادھر اب یہ مصیبت میرے سر پر آ کر کھڑی ہو گئی ہے۔ اب اسے سب کے خوف میں شازیہ کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا رہا تھا۔ اتنے میں اچانک ایک تیز رفتار گاڑی گزری، سفید رنگ کی بڑی گاڑی جس کی چمک اتنے اندھیرے میں بھی واضح نظر آ رہی تھی، اور وہ تیزی کے ساتھ شازیہ کے پاس سے گزر گئی۔ شازیہ اس گاڑی والے کو آواز لگاتی رہی، لیکن وہ گاڑی والا اتنا تیزی سے گزرا کہ پتہ ہی نہیں چلا۔ اب شازیہ کو یقین ہو گیا تھا کہ آج میں صحیح سلامت اپنے گھر نہیں جا سکتی، کیونکہ وہ ان پیچھا کرنے والے دونوں لڑکوں کی آنکھوں میں شیطانیت دیکھ رہی تھی۔ لیکن پھر اچانک اگلے ہی لمحے کچھ ایسا ہوا جس نے شازیہ کے دل کی دھڑکن کو کم کر دیا۔ شازیہ نے پیچھے دیکھتے دیکھتے جب آگے دیکھا تو وہی بڑی سفید گاڑی جو اس کے پاس سے اتنا تیزی سے گزری تھی، وہ واپس ریورس شازیہ کی طرف آ رہی تھی۔ شازیہ کے دل میں اب خیال آ رہا تھا کہ لگتا ہے کہ اس گاڑی والے کو میری مصیبت کا پتہ چل گیا ہے، اسی وجہ سے یہ میرے پیچھے آ رہا ہے۔ اب شازیہ دوڑتے ہوئے اس گاڑی والے کی طرف جا رہی تھی اور وہ گاڑی والا پیچھے آ رہا تھا۔ چند ہی لمحوں کے اندر گاڑی والا شازیہ کے پاس آ کر رکا اور اپنی گاڑی سے نکل کر اس نے کہا، اے بدمعاشو، تم آخر اس لڑکی کو کیوں تنگ کر رہے ہو؟ یہاں سے چلے جاؤ۔ تو یہ سن کر ان دونوں لڑکوں میں سے جو لڑکا پیچھے بیٹھا ہوا تھا اس نے اپنی گن نکالی اور شایان احمد کو کہا، اے نوجوان، اگر تمہیں اپنی زندگی پیاری ہے اور تم چاہتے ہو کہ جس طرح تم اس گاڑی پر بیٹھ کر جا رہے ہو اسی طرح چلے جاؤ، تو لہٰذا تم اپنی گاڑی میں بیٹھو اور چلے جاؤ، تم اس لڑکی کے معاملے میں نہ پڑو۔ تو یہ دیکھ کر اب شازیہ مزید ڈر گئی کہ کہیں یہ نوجوان موت کے ڈر سے چلا نہ جائے، لیکن اگلے ہی لمحے حالات بالکل تبدیل ہو چکے تھے۔ اس نوجوان نے گاڑی کے اندر اشارہ دیا اور 2 ہٹے کٹے گارڈ باہر نکلے جن کے ہاتھوں میں بڑی بڑی بندوقیں تھیں۔ وردی میں موجود بڑی بندوقوں کے ساتھ گارڈز کو دیکھ کر وہ دونوں بائک والے الٹے قدموں بھاگ گئے، اور شازیہ جو کہ بیچ روڈ کے درمیان میں کھڑی تھی بغیر شایان احمد سے پوچھے آ کر اس کی گاڑی کے
فرنٹ سیٹ پر بیٹھ گئی۔ شایان احمد اس کو حیرت سے دیکھ رہا تھا، لیکن پھر اس کے ساتھ کچھ بولے بغیر شایان احمد گاڑی میں بیٹھا اور گاڑی کو چلانا شروع کر دیا۔ اس سے پہلے کہ شایان اس لڑکی سے پوچھتا کہ آخر تم اس وقت اندھیرے میں اتنے سنسان روڈ پر اکیلی کیا کر رہی تھی، تو اس سے پہلے شازیہ نے خود ہی سب کچھ بتانا شروع کر دیا۔ اس نے کہا کہ میں تو آفس میں لیٹ ہو گئی، میرا باس بڑا کھڑوس ہے۔ اس نے کہا کہ آج تم اپنا کام مکمل کرنا ہے، اور جو میرے ذمہ پروجیکٹ تھا وہ میں نے آج لازمی کرنا تھا، اور وہ آج مجھے آفس میں ہی دیر ہو گئی۔ 5:30 بجے میں آفس نکلی تو اس وقت بہت تیز بارش ہو رہی تھی۔ بس اسی طرح کرتے کرتے مجھے بہت دیر ہو گئی۔ اگر آج آپ نہ ہوتے تو شاید میں صحیح سلامت اپنے گھر نہ پہنچ پاتی۔ شازیہ سب کچھ بتاتے بتاتے شایان احمد کو کچھ بولنے کا موقع ہی نہیں دے رہی تھی۔ اس کے گارڈ جو پیچھے بیٹھے ہوئے تھے وہ بس ان دونوں کی باتیں سن رہے تھے، اور شایان احمد گاڑی خود چلاتا ہوا جا رہا تھا۔ جب شازیہ نے اپنی زبان سے کچھ بتا دیا تو اب شایان نے پوچھا، تم نے سب کچھ تو بتا دیا، لیکن تم نے یہ نہیں بتایا کہ تمہارا گھر کہاں ہے۔ تو شازیہ نے کہا، بس میرا گھر آنے والا ہے، تھوڑا سا فاصلہ رہ گیا ہے۔ تو اتنے میں شایان احمد نے پوچھا، تم نے یہ تو نہیں بتایا کہ تم کون سی کمپنی میں کام کرتی ہو۔ تو اس لڑکی نے کہا، میں شایان انڈسٹری میں کام کرتی ہوں۔ یہ سن کر شایان احمد حیران ہو گیا، کیونکہ شاید وہ لڑکی نہیں جانتی تھی کہ جس بوس کو وہ کھڑوس کہہ رہی تھی اور ہر بات میں اسے گالی دے رہی تھی، وہ شایان احمد کا باپ تھا، جس کی گاڑی میں وہ بیٹھ کر آ رہی تھی اور جس نے اس کی جان بچائی تھی۔ شایان احمد کی عمر 23 سے 24 سال تھی۔ وہ ابھی ابھی پڑھ کر لندن سے واپس آیا تھا، اور اس سے پہلے وہ اپنے باپ کے آفس میں کبھی نہیں آیا۔ اسی وجہ سے شازیہ نے اپنے باس کے بیٹے کو پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا، اور وہ نہیں جانتی تھی کہ جس کی گاڑی میں وہ بیٹھ کر جا رہی ہے وہ اس کے باس کا بیٹا ہے۔ اور شایان احمد نے بھی اسے نہیں بتایا کہ تم جسے کھڑوس کہہ رہی ہو اور جس کے آفس میں تم کام کرتی ہو وہ میرے بابا ہیں۔ بس یہ باتیں کرتے ہوئے شازیہ کا گھر قریب آ چکا تھا۔ شایان احمد نے گاڑی کو روکا، شازیہ نے اس کا شکریہ ادا کیا اور دوڑتی دوڑتی گھر کے دروازے پر پہنچی۔ جیسے ہی شازیہ کی بوڑھی دادی نے دروازہ کھولا تو سامنے کھڑی بڑی گاڑی کے اندر بیٹھے خوبصورت نوجوان کو دیکھ کر چلانے لگی اور کہنے لگی، اے بدبخت، میں نے تمہیں کہا تھا نا کہ اپنی بیٹی کو گھر بٹھاؤ، دیکھو کسی امیر زادے کے ساتھ اتنا وقت گزار کر آ رہی ہے، اور اب ہمیں کہے گی کہ میں تو آفس سے لیٹ ہو گئی تھی۔ یہ سن کر شازیہ نے کہا، دادو میں سچ کہہ رہی ہوں، مجھے آفس میں لیٹ ہو گئی، اور آپ کو تو پتہ ہے کہ بارش کتنی تیز ہو رہی تھی۔ اتنے میں شازیہ کی ماں بھی دروازے پر آ گئی، لیکن اس کی چالاک دادو نے اس کی ماں کے آنے پر مزید شور بڑھا دیا۔ شایان احمد گاڑی کے اندر بیٹھا یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا۔ شاید اس سے پہلے ہی حالات کا اندازہ ہو چکا تھا کہ اتنا گھر لیٹ پہنچنے پر شازیہ کے گھر والے بہت شور مچائیں گے، لہٰذا شایان احمد اپنی گاڑی سے اترا اور شازیہ کی دادی سے کہنے لگا، دادی جان، شازیہ سچ کہہ رہی ہے، یہ لیٹ ہو گئی اور راستے میں اسے اوباش لڑکے تنگ کر رہے تھے، اور دیری کی وجہ سے اسے کوئی سواری نہیں ملی۔ میں نے ہی اسے لفٹ دی اور یہاں لے آیا، میں اس کو پہلے جانتا تک نہیں، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے۔ یہ سن کر شازیہ کی دادی نے کہا، میں تم جیسے امیر زادوں کو اچھی طرح جانتی ہوں، میں نے اپنے بال دھوپ میں سفید نہیں کیے، تم جیسے امیر زادے اپنی مہارت کے لیے کسی کو کچھ بھی کر سکتے ہو۔ یہ سن کر شازیہ کی ماں نے شایان احمد کو کہا، بیٹا تم مجھے معاف کر دینا، میں جانتی ہوں کہ میری بیٹی بے قصور ہے، اور میں تمہارا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ تم میری بیٹی کو یہاں صحیح سلامت لے کر آئے۔ اب تم چلے جاؤ، ورنہ میری ساس کی کڑوی باتیں تمہیں مزید سننا پڑیں گی۔ یہ سن کر شایان احمد پیچھے کی طرف پلٹا، کالا چشمہ لگا کر وہ سفید گاڑی میں بیٹھا اور چلا گیا۔
اس کے جاتے ہی اس کی دادی نے دروازے پر کھڑے کھڑے شور مچا دیا اور کہنے لگی، دیکھو وہ نوجوان کتنی ڈٹائی سے چلا گیا۔ شازیہ کی ماں اپنی ساس کو خاموش کرا کر اندر لے جانے کی کوشش کر ہی رہی تھی کہ ان کے اوپر ایک اور قیامت ٹوٹ پڑی۔ ان کے پڑوسی کا بچہ دوڑتا ہوا ان کے گھر آیا اور کہا، شازیہ آپی، آپ کا منگیتر گاڑی میں آ رہا ہے۔ یہ سن کر شازیہ کے پیروں تلے زمین نکل گئی اور وہ سوچنے لگی کہ آخر وہ اب یہاں کیا کرنے آ رہا ہے، لیکن ان کے پیروں تلے زمین مزید اس وقت نکلی جب اس کے سامنے گاڑی میں نہ صرف اس کا منگیتر کا ذیشان بلکہ اس کی ساس بھی ساتھ موجود تھی۔ شازیہ کی 15 سال کی عمر میں اس کی دادی کے کہنے پر اس کے گاؤں کے اندر ایک لڑکے سے منگنی کرا دی گئی تھی۔ حالانکہ اسے رشتے سے نہ ہی پر شازیہ خوش تھی اور نہ ہی اس کی ماں، کیونکہ وہ لڑکا گاؤں کے اندر رہتا تھا اور زمینوں کی دیکھ بھال کرتا تھا، اور شازیہ پڑھی لکھی لڑکی تھی اور اس کے پاس اچھی ڈگری بھی تھی۔ لیکن اپنی دادوں کے کہنے پر شازیہ نے 15 سال کی عمر میں ہی منگنی کر رکھی تھی، اور شازیہ کی ماں نے اس کے منگیتر کو کہہ رکھا تھا کہ جب ہمارے گھر کے حالات بہتر ہو جائیں گے تو میں اپنی بیٹی کو رخصت کر دوں گی۔ ذیشان گاڑی سے اتر کر جب شازیہ کے قریب آیا تو شازیہ کے دل کی دھڑکن تیز ہونے لگی، کیونکہ اسے یقین تھا کہ ہو نہ ہو میری دادی اپنے غصے پر قابو نہیں رکھ سکے گی اور کسی نہ کسی بات پر ذیشان کو یہ ظاہر کر دے گی کہ میں ابھی آفس سے آ ہی رہی ہوں، کیونکہ ابھی تک اس کے ہاتھ میں آفس والا بیگ بھی موجود تھا۔ ذیشان نے آتے ہی سوال کیا، شازیہ کا کیا تم ابھی آفس سے آ رہی ہو؟ اور تم سب باہر دروازے پر کیوں کھڑے ہو؟ اور وہ بڑی گاڑی والا کون تھا جو تمہارے گھر سے واپس جا رہا تھا؟ اتنے سوال ایک ساتھ سن کر شازیہ خاموش ہو گئے۔ اس سے کچھ بولا نہیں جا رہا تھا۔ شازیہ نے ترچھی نظر اپنی ماں کی طرف دیکھی تو اس کی ماں نے شازیہ کو خاموش رہنے کا کہا اور خود ہی ذیشان کو کہنے لگی، بیٹا تم اتنے لمبے سفر سے آئے ہو اور ہمیں بتایا بھی نہیں، چلو اندر چل کے تمہیں ساری صورتحال کے بارے میں بتاتی ہوں۔ اب وہ سب کے سب اندر چلے گئے، لیکن اس کی دادی ابھی بھی غصے سے پھنکا رہی تھی۔ کبھی کبھی تو شازیہ کو لگتا تھا کہ اس کی زندگی کا سب سے بڑا دشمن اس کے گھر کے اندر موجود ہے۔ اندر جاتے ہی شازیہ کی ماں نے اپنے داماد کو نرم صوفے پر بٹھایا اور فوراً دوڑتی ہوئی کچن کے اندر گئی اور ان کے لیے چائے بنانا شروع کر دی۔ بس وہ ابھی کچن کے اندر چائے بنا ہی رہی تھی کہ باہر اسے آواز سنائی دی اور اسے لگا کہ یہ آواز تو میں نے پہلے سنی تھی۔ جب وہ باہر آئی تو اس نے دیکھا کہ شایان احمد پھر سے واپس آ گیا۔ جب شایان احمد کو شازیہ کی ماں نے دوبارہ اپنے گھر کے اندر دیکھا تو اس کے پیروں تلے زمین نکل گئی، کیونکہ اب اسے یقین ہو چکا تھا کہ جس بات کی خبر ذیشان کو پہلے نہیں لگی اب ضرور پتہ چل جائے گی۔ ذیشان نے جب شایان احمد کو دیکھا تو کہا، یہ وہی بڑی گاڑی والا ہے، ارے تم کون ہو اور یہاں کیا کرنے آئے ہو؟ تو شایان احمد نے کہا، میری گاڑی میں شازیہ کا موبائل رہ گیا تھا اور وہ اسی وجہ سے میں یہ موبائل واپس دینے آیا ہوں۔ یہ سن کر ذیشان نے کہا، تمہاری گاڑی میں شازیہ کا موبائل کیسے رہ گیا؟ تو اتنے میں شازیہ کی ماں کاشان کو صفائی میں کچھ بتانے لگی تو اس کی دادی پھوٹ پڑی۔ اس نے کہا، بیٹا بس اب آپ کو کیا بتاؤں، شازیہ آج کسی آفس سے ابھی لوٹ رہی ہے۔ جب تم آئے لگتا ہے بس راستے میں آتے ہوئے اس کا موبائل اس کی گاڑی میں رہ گیا ہوگا۔ یہ سن کر ذیشان نے کہا، میں نے تو سنا تھا کہ شازیہ بڑی با کردار لڑکی ہے، لیکن آج اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ یہ آفس کے بعد امیر زادوں کے ساتھ بڑے بڑے ہوٹلوں میں گھومتی ہے اور اندھیرا ہونے کے بعد گھر واپس لوٹتی ہے۔ کیا تمہاری بیٹی کا یہی کردار ہے؟ ذیشان اپنی ساس کی طرف آنکھیں پھاڑ کر دیکھ رہا تھا۔ شازیہ کی ماں بڑی دھیمے لہجے میں بولنے لگی، نہیں بیٹا ایسی بات نہیں ہے، تمہیں غلط فہمی ہو گئی ہے۔ دراصل ابھی اس کی ماں کچھ بولنے ہی والی تھی کہ پھر سے کاشان بول پڑا، تمہیں صفائی دینے کی کوئی ضرورت نہیں، مجھے سب پتہ چل چکا ہے۔ تو اتنے میں شایان احمد بول پڑا، نہیں حضور، آپ جو سمجھ رہے ہیں وہ غلط ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ اس سے پہلے کہ شایان مزید کچھ صفائی میں بولتا، ذیشان نے اس کو خاموش کرا دیا اور کہا، یہ ہمارا آپس کا معاملہ ہے،
تم ابھی اور اسی وقت یہاں سے چلے جاؤ، ورنہ مجھ سے برا کچھ نہیں ہوگا۔ جب شازیہ نے دیکھا کہ شیان احمد کو دیکھ کر ذیشان کا غصہ مزید بڑھ رہا ہے تو اس نے شیان احمد کو کہا کہ تم یہاں سے چلے جاؤ، یہ ہمارا آپس کا معاملہ ہے، ہم خود دیکھ لیں گے۔ یہ دیکھ کر ذیشان نے کہا، شازیہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ اب یہ ہمارا معاملہ نہیں بلکہ صرف تمہارا معاملہ ہے، کیونکہ میں آج سے اور ابھی سے یہ منگنی ختم کر رہا ہوں۔ مجھے پہلے بھی گاؤں والے کہتے تھے کہ شہر کی پڑھی لکھی لڑکیاں بہت چال چلن والی ہوتی ہیں، وہ ہمارے گاؤں کے ماحول سے کبھی ایڈجسٹ نہیں کر سکتی، لیکن میں ان کو کہتا کہ میری ہونے والی بیوی ایسی نہیں ہے، وہ اتنی سی عمر میں اتنی بڑی ذمہ داریاں اٹھا رہی ہے، لیکن مجھے کیا پتا تھا کہ تم تو یہاں گلچھرے اڑا رہی ہو۔ یہ سن کر شازیہ نے کہا، ذیشان یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ تم مجھے اچھی طرح جانتے ہو اور تم نے تو بڑے شوق سے میرے ساتھ منگنی کی تھی، اور اب تم ایسا کیوں کر رہے ہو؟ تم جانتے ہو کہ تمہارے انکار کے بعد ہمارے محلے میں ہمارے پاس اور کوئی رشتہ نہیں کرے گا، نہیں بھیجے گا، اور میری ساری زندگی برباد ہو جائے گی۔ یہ سن کر ذیشان نے کہا، میں کچھ نہیں جانتا۔ ذیشان نے وہاں کھڑے کھڑے اپنی منگنی والی انگوٹھی پھینکی اور اپنی ماں کو لے کر وہاں سے چلا گیا، اور یہ سارا منظر شیان احمد کھڑا دیکھ رہا تھا۔ جب شازیہ نے دیکھا کہ وہ سب کھڑا تماشا دیکھ رہا ہے تو اپنا سارا غصہ شیان احمد پر نکالنے لگی اور کہا کہ اگر میرا موبائل تمہاری گاڑی میں بھی رہ گیا تھا تو کیا ضروری تھا کہ تم اب بھی اس کو واپس دینے آتی؟ وہ موبائل کال بھی تو دے سکتے تھے۔ تمہاری وجہ سے میری زندگی برباد ہو گئی، اب میرے ساتھ کون شادی کرے گا؟ پہلے ہی میرے سر پر بہت ساری ذمہ داریاں ہیں۔ اب شازیہ کی دادوں کو بھی مزید موقع مل چکا تھا، وہ پھر سے چلانے لگی، ارے شازیہ کی ماں، میں تمہیں پہلے ہی کہتی تھی کہ اس لڑکی کو زیادہ کھلی رسی نہ دو، ایک دن تمہیں کسی جگہ کا نہیں چھوڑے گی۔ دیکھو اب ہماری پورے محلے کے اندر تھو تھو ہو جائے گی جب لوگوں کو پتہ چلے گا کہ جب ہماری شازیہ کسی امیر زادے کے ساتھ گل چھرے اڑاتے ہوئے پکڑی گئی تو اس کی منگنی ٹوٹ گئی ہے۔ یہ سب منظر دیکھ کر شیان احمد نے کہا، ایسی بات نہیں ہے، جب شازیہ نے کچھ کیا ہی نہیں تو بدنامی کیسے ہوگی؟ کیا گاؤں والے پاگل ہیں؟ تو اس کی دادی نے کہا، اے امیر زادے، تم نہیں جانتے، لوگوں کو بس موقع چاہیے ہوتا ہے۔ تو یہ سن کر شیان نے کہا، اس کا کوئی نہ کوئی تو حل ہوگا۔ تو اس کی دادوں نے کہا، ہاں حل تو ہے میرے پاس، کیا وہ حل نکالو گے؟ شیان احمد نے کہا، بتاؤ کون سا حل ہے؟ تو اس نے کہا، کیا تم میری پوتی کے ساتھ شادی کر سکتے ہو؟ یہ سن کر شیان احمد کے پیروں تلے زمین نکل گئی، کیونکہ وہ اس بات کی بالکل توقع نہیں کر رہا تھا۔ اس سے کیا پتا تھا کہ جس لڑکی کو اس نے مجبورہ سمجھا، اس کی مدد کی اور اسے صحیح سلامت گھر پہنچایا، وہ اب اس کی بیوی بننے جا رہی تھی۔ اب شازیہ اور اس کی ماں، اس کی دادو، اس کے سب گھر والے شیان احمد کے چہرے کی طرف دیکھ رہے تھے اور اس کے ہاں کا انتظار کر رہے تھے۔ جب شیان نے دیکھا کہ اب میرے پاس اور کوئی راستہ نہیں تو اس نے کہا، ہاں میں تم سے نکاح کروں گا، اور ابھی اور اسی وقت۔ یہ سن کر شازیہ جو کہ صوفے کے ساتھ کھڑی تھی حیرت کے ساتھ بیٹھ گئی اور سوچنے لگی کہ یہ کیسا آدمی ہے، میری خاطر آخر خود کو اتنی بڑی مشکل میں کیوں ڈال رہا ہے؟ پڑھا لکھا ہے، اتنی بڑی گاڑی ہے، شکل سے کسی بزنس مین کا بیٹا لگتا ہے، اور آخر اس کا کیا قصور ہے کہ یہ خود کو میری وجہ سے مصیبت میں ڈال رہا ہے؟ شازیہ کے دماغ میں کئی سوال پیدا ہو رہے تھے، اور دوسری طرف اسے ذیشان کا خیال آ رہا تھا جس نے اسے کئی خواب دکھا رکھے تھے۔ وہ اکثر اوقات فون پر شازیہ کو کہتا کہ ہمارے گاؤں میں ہماری بڑی زمینات ہیں، میں اپنے گاؤں کا سردار ہوں، جب تم میرے پاس آ جاؤ گی تو میں تمہیں اپنی گاؤں کی رانی بناؤں گا۔ وہ بس سوچ ہی رہا تھا کہ جس آدمی نے مجھ پر ذرا بھی بھروسہ نہیں کیا، اصل حقیقت جانے بغیر ہی مجھے چھوڑ کر چلا گیا، تو کیا وہ کل کو میرا ساتھ کیا دیتا؟ اور اسی طرف شیان احمد کو دیکھو، اتنا پڑھا لکھا، اتنا خوبصورت نوجوان، صرف میری خاطر خود کو اتنی زندگی مشکل میں کیوں ڈال رہا ہے؟ ہو سکتا ہے کہ یہ کسی اور سے محبت کرتا ہو، اور ویسے بھی اتنے امیر زادوں کی کئی خواہشیں ہوتی ہیں۔ بس اسی سوچ میں شازیہ بیٹھی تھی کہ شیان احمد نے کہا، بس سوچ کیا رہے ہو، قاضی صاحب کو بلاؤ۔
بلکہ میں ایسا کرتا ہوں کہ خود ہی قاضی صاحب کو بلا لیتا ہوں۔ شیان نے اپنی جیب سے موبائل نکالا اور قاضی صاحب کو فون لگا دیا۔ چند منٹوں کے بعد قاضی صاحب پہنچ چکے تھے۔ شیان احمد کا نکاح شازیہ سے کرا دیا گیا۔ شازیہ اور اس کی ماں کو بالکل یقین نہیں آ رہا تھا، لیکن اس کی لالچی دادی بالکل خوش ہو رہی تھی، جو کہ شیان احمد کی دولت اور بڑی گاڑی کو دیکھ رہی تھی۔ اسے لگ رہا تھا کہ ہماری شازیہ کے ساتھ شیان احمد صاحب کا نکاح کرنے کے بعد ہم بھی بڑے مزے کی زندگی گزاریں گے۔ جب قاضی صاحب نے نکاح پڑھا لیا تو شیان احمد نے اپنی جیب سے 20,000 نکالے اور قاضی صاحب کو تحفے کے طور پر دے دیے۔ جب شازیہ کی دادی، جو کہ لالچی تھی، نے دیکھا کہ جس آدمی نے صرف نکاح پڑھانے کی خاطر خوشی میں آ کر 20,000 قاضی صاحب کو دے دیے، وہ کتنا امیر ہوگا۔ اب قاضی صاحب چلے گئے تو شیان احمد نے شازیہ کی ماں سے کہا، امی جان، آج سے میں آپ کو اپنی ماں مانتا ہوں اور میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ کل آ کر میں اپنی بیوی کو لے جاؤں گا۔ شازیہ کی ماں نے کہا، بیٹا، میں نہیں جانتی کہ آخر تم یہ سب کیوں کر رہے ہو۔ آج کے دور میں کون کسی کے لیے اتنا کرتا ہے؟ میں جانتی ہوں کہ میری بیٹی کا اس دن کوئی قصور نہیں تھا۔ تم نے مدد کی اور وہی نیکی تمہارے گلے پڑ گئی۔ شاید جو تم نے ہم پر احسان کیا، اس کا بدلہ ہم اپنی زندگی میں کبھی نہیں چکا سکتے، لیکن بس اب میں یہی دعا کروں گی کہ تم میری بیٹی کو خوشی خوشی رکھو۔ شیان احمد کہنے لگا، امی جان، آپ پریشان نہ ہوں، آپ کے جانے کے بعد آپ کا کیا ہوگا؟ شازیہ کے جانے کے بعد آپ کو کسی چیز کی کمی نہیں ہونے دوں گا۔ اللہ کا دیا میرے پاس بہت کچھ ہے۔ جس طرح شازیہ میرے گھر میں رانی بن کر رہے گی، آپ یہاں اپنے گھر کی مالکن بن کر رہنا۔ یہ سن کر شازیہ کی ماں ہاتھ اٹھا کر شیان احمد کو دعائیں دینے لگی۔ اب شیان چلا گیا۔ ساری رات شازیہ اپنے کمرے میں دروازہ اندر سے بند کر کے روتی رہی اور سوچ رہی کہ کیا شیان احمد مجھے اپنی بیوی بنا کر رکھے گا، کیونکہ جس کا اتنا بڑا سٹیٹس ہو، اتنا بڑا کاروبار، جس کے پاس اتنی بڑی گاڑی ہو، اور جس حالات میں میرا اور اس کے ساتھ نکاح ہوا، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ میری زندگی کو جہنم بنا دے۔ دوسری طرف وہ جب شیان احمد کی اچھائیوں کو دیکھتی تو پھر کہتی کہ نہیں، وہ ایسا کبھی نہیں کر سکتا۔ ساری رات اسی کشمکش میں گزر گئی اور صبح اندھیرا ختم ہونے سے پہلے اس کی آنکھ لگی۔ اب اگلے دن شازیہ بہت لیٹ اٹھی۔ 10 بجے شیان نے شازیہ کو لینے کے لیے آنا تھا، لیکن 10:20 ہو چکے تھے۔ ابھی تک شیان نہیں پہنچا تھا۔ شازیہ اور اس کی ماں اور اس کی دادوں کی نظریں دروازے پر لگی ہوئی تھیں۔ ان کے دل میں بڑے بڑے عجیب سوال آ رہے تھے۔ وہ سوچ رہی تھی کہیں ایسا نہ ہو کہ شیان احمد جھوٹا دعوت کر کے واپس ہی نہ لوٹے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ شازیہ کو کسی جگہ کا نہ چھوڑے، کہیں ایسا تو نہیں کہ شیان احمد نے اپنی بےعزتی کا بدلہ لینے کے لیے ہمارے ساتھ کوئی چال تو شازیہ نے نہیں چلی۔ شازیہ نے اپنی ماں سے کہا، امی جان، آپ ایسا نہ سوچیں، وہ ایسا بالکل نہیں ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو وہ اس دن میری کبھی مدد نہ کرتا، وہ اس دن میرے سابقہ منگیتر سے اتنی سخت باتیں کبھی نہ سنتا، کیونکہ وہ جتنا سٹیٹس والا ہے وہ ذیشان کو اسی وقت سبق سکھا سکتا تھا۔ لیکن بے قصور ہوتے ہوئے بھی اس نے ذیشان کو کوئی جواب نہ دیا، حالانکہ ذیشان اس کو عجیب و غریب گالیاں بھی دے رہا تھا۔ بس وہ یہی باتیں کر ہی رہے تھے کہ گلی میں گاڑی کے آنے کی آواز آئی اور تھوڑی ہی دیر میں شیان احمد کی سجی ہوئی گاڑی شازیہ کے گھر کے دروازے کے سامنے کھڑی تھی۔ گاڑی کو دیکھ کر سبھی کے چہروں پر مسکراہٹ آ گئی۔ اب شازیہ تیار ہو چکی تھی اور شیان احمد گاڑی سے اترا تو اکیلا۔ سب حیران تھے کہ وہ اپنی بارات اکیلے لے کر کیوں آیا، لیکن کسی میں شیان احمد سے پوچھنے کی ہمت نہ ہوئی۔ سرخ رنگ کے جوڑے میں شازیہ تیار ہو چکی تھی۔ اتنا مہنگا جوڑا شازیہ نے اپنی زندگی میں دیکھا بھی نہیں ہوگا، اور اس جوڑے کی بناوٹ کو دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا کہ یہ شاید لاکھوں میں ہوگا۔ ویسے بھی شازیہ میں حسن کی کمی نہیں تھی، اور اس جوڑے کو پہننے کے بعد شازیہ کسی شہزادی سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ شیان احمد نے جب پہلی مرتبہ شازیہ کو دلہن کے لباس میں دیکھا
تو وہ چاند لمحوں کے لیے تو ساکت ہو گیا، کیونکہ شاید اس سے پہلے شایان احمد نے کبھی اتنی خوبصورت دلہن کو نہیں دیکھا تھا۔ اب وہ دونوں ایک دوسرے کو بس دیکھے ہی جا رہے تھے۔ اتنے میں شاہجہاں کی ماں نے خاموشی توڑی اور کہا، بیٹا، کیا تم میری بیٹی کو اکیلے لینے کے لیے آئے ہو؟ تو تمہارے ماں باپ ساتھ نہیں آئے؟ تو یہ سن کر شایان احمد خاموش ہو گیا۔ تو اتنے میں شاہجہاں کی ماں نے خود ہی کہا، جس طرح تیزی اور شاہجہاں کی جس حالات میں شادی ہوئی، صاف ظاہر ہے کہ تمہارے ماں باپ اس رشتے سے خوش نہیں ہو گئے، لیکن مجھے اپنی بیٹی پر پورا بھروسہ ہے کہ وہ تمہارے ماں باپ کا دل ضرور جیت لے گی۔ شایان احمد نے سر ہلاتے ہوئے کہا، جی ہاں امی جان، مجھے شاہجہاں پر پورا بھروسہ ہے۔ اب گاڑی دروازے کے بالکل قریب آ گئی۔ شایان احمد نے خود دروازہ کھولا اور دلہن کو گاڑی میں بٹھایا، اور چمچماتی ہوئی گاڑی، پھولوں سے سجی ہوئی گاڑی شاہجہاں کو لے کر گلی سے جا رہی تھی۔ محلے کے سارے لوگ اتنی بڑی گاڑی کو دیکھ کر شاہجہاں کی قسمت پر رش کر رہے تھے۔ شایان احمد شاہجہاں کی ماں سے اجازت لے کر شاہجہاں کو لے کر گھر پہنچ چکا تھا، لیکن شاہجہاں نہیں جانتی تھی کہ جس گھر میں وہ جا رہی ہے اس گھر میں کون کون رہتے ہیں، کیونکہ وہ ابھی تک شایان نے اپنے بارے میں کچھ نہیں بتایا تھا۔ تھوڑی دیر سفر کرنے کے بعد گاڑی ایک بڑے محل نما گھر کے سامنے جا کر رکی۔ وہ کوئی گھر نہیں تھا، بلکہ کوئی شاہی محل لگ رہا تھا۔ اتنا بڑا خوبصورت گھر دیکھ کر شاہجہاں نے شایان احمد سے سوال کیا، کیا یہ آپ کا گھر ہے؟ تو شایان احمد نے مسکراتے ہوئے کہا، ہاں یہ میرا گھر ہے، لیکن آج سے تمہارا بھی گھر ہے۔ شاہجہاں اب بڑی ہی عجیب و غریب نظروں سے گھر کو دیکھتے ہوئے اندر جا رہی تھی، لیکن اسے نہیں پتا تھا کہ جس گھر میں وہ جا رہی ہے اس کو کیا سرپرائز ملنے والا ہے۔ جیسے ہی شاہجہاں گھر کے دروازے کے قریب گئی تو اس نے دیکھا کہ اس کا وہی باس جس کے آفس میں وہ کام کرتی تھی، وہ سامنے اپنے ہاتھ میں پھول لیے کھڑا تھا۔ یہ دیکھ کر شاہجہاں ایک لمحے کے لیے تو ہچکچا گئی اور ایک قدم پیچھے ہٹی، اور وہ ادھر ادھر دیکھنے لگی کہ کیا میں کوئی خواب تو نہیں دیکھ رہی ہوں۔ تو شایان احمد نے کہا، تمہیں اتنا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، یہ میرے پاپا ہیں اور تم اسی کے ہی آفس میں کام کرتی ہو۔ یہ سن کر شاہجہاں نے کہا، میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا، آخر میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ تو شایان احمد نے کہا کہ اس دن جب تم نے مجھے گاڑی میں بٹھایا، بتایا کہ تم شایان انڈسٹری میں کام کرتی ہو، تو مجھے اسی وقت ہی پتہ چل گیا تھا کہ تم جس باس کو کھڑوس کہہ رہی ہو وہ میرے بابا ہیں، لیکن حالات کچھ ایسے ہو گئے تھے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکا کہ تم میری کمپنی میں جاب کرتی ہو۔ اور اس دن کل جب میں تمہارے ساتھ نکاح کر کے گھر لوٹا، میں نے اپنے باپ سے پوچھا کہ آفس میں کوئی شاہجہاں نام کی لڑکی کام کرتی ہے۔ میرے باپ نے مجھ سے پوچھا، تم اسے کیسے جانتی ہو؟ تو میں نے اسے کہا، کیا تم نے کل اسے کسی فائل کو مکمل کرنے کا کہا تھا؟ تو میرے بابا نے کہا، ہاں میں نے کہا تھا۔ تو میں نے اس سے کہا کہ شاہجہاں کل دیر تک آفس کے اندر کام کرتی رہی اور اسے گھر جانے میں دیر ہو گئی۔ راستے میں اسے اوباش لڑکوں نے لپیٹ لیا تھا اور میں نے اس کو بچا لیا اور اس کے گھر لے گیا، لیکن وہاں کچھ حالات ایسے پیدا ہو گئے کہ مجھے شاہجہاں کے ساتھ نکاح کرنا پڑا۔ یہ سن کر میرا باپ پہلے تو بہت غصہ ہو گیا، لیکن پھر اسے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا کہ اگر اس دن وہ تمہیں غصے سے سارا کام مکمل کرنے کا نہ کہتا اور تمہیں دیر نہ ہوتی تو شاید تمہارے ساتھ یہ نہ ہوتا۔ شایان احمد ابھی دروازے پر اپنے باپ کے بارے میں بتا ہی رہا تھا کہ اتنے میں شایان احمد کی ماں اپنے ہاتھ میں خوبصورت پھول لیے دروازے پر آ گئی اور شایان احمد کو کہا، بیٹا، تم میری امید سے بھی زیادہ خوبصورت بہو لے کر آئے ہو، اور مجھے یقین ہے کہ اس کا دل بھی بہت خوبصورت ہوگا، لہٰذا میں تم دونوں کے لیے دعا کروں گی کہ تم دونوں ہمیشہ خوشی خوشی رہو۔ شایان احمد کی ماں کی باتیں سن کر شاہجہاں کو یقین ہوا کہ نہ صرف میرا ہونے والا سسر بلکہ میری ساس بھی بہت خوش مزاج ہیں اور میری ان کے ساتھ خوب جمے گی۔ اب شایان احمد کی ماں شاہجہاں کو اپنے کمرے تک لے گئی۔ جب شاہجہاں گھر کے اندر داخل ہوئی تو اندر گھر کا منظر دیکھ کر اسے سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ یہ کوئی گھر ہے یا جنت نما محل۔ ہر چیز سونے کی طرح چمک رہی تھی، حتیٰ کہ اس کا فرش بھی
اتنا اعلیٰ تھا کہ شاہجہاں کے پیر پھسل رہے تھے۔ شاہجہاں نے اپنی زندگی میں پہلے اتنا قیمتی گھر، اتنا سب کچھ نہیں دیکھا تھا، لہٰذا اسے یقین نہیں آ رہا تھا۔ چاند لمحوں کے اندر شاہجہاں اپنے کمرے کے اندر پہنچ چکی تھی۔ شاہجہاں اپنے کمرے کے اندر داخل ہوئی تو اگلا منظر مزید اسے حیران کر دینے کے لیے کافی تھا۔ کمرہ بہت سجایا گیا تھا، ہر طرف پھول اور خوبصورت غبارے جو کمرے کی خوبصورتی کو مزید بڑھاواتے رہے تھے۔ شاہجہاں سیج پر جا کر بیٹھ گئی اور شایان احمد کا انتظار کرنے لگی۔ بہت ساری دیر گزر گئی لیکن شایان احمد اندر نہیں آیا، حتیٰ کہ اس دوران ایک دو مرتبہ اس کی ساس کمرے میں آئی اور اسے کھانا بھی دے کر گئی تھی، لیکن چاہتے ہوئے بھی شاہجہاں اپنی ساس سے شایان احمد کے بارے میں پوچھ نہیں سکی۔ بہت ساری دیر گزر گئی، شایان کمرے میں نہیں آیا۔ شاہجہاں پریشان ہونے لگی کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ اس زبردستی کے رشتے کی وجہ سے شایان احمد میرے قریب بھی نہیں آنا چاہتا۔ ابھی تک اس کو یقین نہیں آ رہا تھا کیا یہ خواب ہے یا سچ۔ تھوڑی دیر گزری تو دروازے پر دستک ہوئی تو شاہجہاں نے اندر سے آواز دی، جی آ جائیں۔ شاہجہاں نہیں جانتی تھی کہ باہر کون کھڑا ہے، لیکن جیسے ہی دروازہ کھلا تو شایان احمد اس کے سامنے کھڑا تھا۔ شایان احمد سے شاہجہاں نے پوچھا، تم کہاں چلے گئے تھے؟ میں اتنی دیر سے تمہارا انتظار کر رہی تھی۔ تو یہ سن کر شایان نے کہا، باہر میرا وکیل آ گیا تھا اور بس اس سے کچھ کام تھا۔ کون سا وکیل؟ کیسا وکیل؟ کام تو شایان احمد نے کہا، میری پہلی بیوی نے مجھ سے ڈیورس مانگی تھی کیونکہ اسے تمہارے اور میرے رشتے کے بارے میں معلوم ہو چکا تھا اور میں نے اسے ڈیورس دے دی۔ کیا تمہاری میرے ساتھ دوسری شادی تھی؟ شاہجہاں نے شایان احمد سے غصے بھرے لہجے میں پوچھا۔ ہاں میری دوسری شادی تھی، لیکن اب میں نے اسے طلاق دے دی ہے۔ یہ سن کر شاہجہاں نے کہا، تم نے میرے ساتھ دھوکہ کیا، تم نے مجھے بتایا تک نہیں۔ تو یہ سن کر شایان نے کہا، کیا تمہاری ماں اور تمہاری دادوں نے مجھے یہ بات بتانے کا موقع دیا تھا؟ یہ سن کر شاہجہاں خاموش ہو گئی، لیکن وہ حالات کے بارے میں جانتی تھی۔ اب شاہجہاں نے کہا، پہلے تو میں نے سوچا تھا کہ جب تک میں دلی طور پر مطمئن نہیں ہو جاؤں گی اس وقت تک میں اس رشتے کو قبول نہیں کروں گی، لیکن آج رات سہاگ رات منائیں گے۔ یہ سن کر شایان نے کہا، یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ تم اتنی تھک چکی ہو اور 2 دن سے تم سو نہیں پائی، تم ابھی آرام کرو۔ شاہجہاں نے کہا، نہیں، پہلے ہم اس رشتے کو مکمل کریں گے، اس کے بعد ہی میں آرام کر لوں گی۔ شایان احمد نے کہا، ٹھیک ہے، تم پریشان نہ ہو، وقت آنے پر سب کچھ ہو جائے گا۔ اب شاہجہاں کی شادی کو 1 مہینہ گزر چکا تھا۔ شاہجہاں اپنے گھر میں خوشی خوشی زندگی گزار رہی تھی اور وہ بوس جو اسے دنیا کا سب سے خڑوس انسان لگتا تھا، اب وہی بوس اپنے سسر کے رشتے میں اسے سب سے زیادہ اچھا لگنے لگا تھا۔ شاہجہاں کبھی تو سوچتی کہ قسمت نے میرے ساتھ بڑا کھیل کھیلا ہے، لیکن آخر پر جیت میری ہوئی ہے۔ اسی طرح شاہجہاں کی اس کہانی کا اختتام ہو گیا۔